ایک سماجی وسیلہ اظہار کی حیثیت سے جو زبان کا بنیادی منصب ہے، اردو آج بھی انگریزی سے کم نہیں ہے۔ زبانوں میں ایک زبان اردو، زور ایک پر ہے، یعنی یکتا، منفرد، بے نظیر، بے عدیل، واحد، وحید، لاسانی، فائق، افضل، برتر۔ سوچئے تو اور لفظ بھی ملیں گے۔ اسی طرح اردو ہر موقع کے لیے جواہر کا تھال آپ کے آگے کر دیتی ہے کہ اپنی پسند کا مال چن لیجیے۔ بٹھانا ہو تو کہیں گے بیٹھ جاؤ، آدمی بیٹھے کہ جائے۔ تو حضرات، دل تھام کے اب تیار ہو جائیے اس عظیم فنکار کا دیدار کے لیے اور ان کی آواز کے جادو کے سحر میں آپ سب کو گرفت میں آنے کے لیے پیش کر رہے ہیں پڑھنت جناب ضیاء محی الدین۔ صاحبوں اور صاحبات، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ بہت دن تک میں سوچتا رہا کہ جشن ریختہ میں اپنی پڑھنت کا آغاز کس طرح کروں۔ تو خوش قسمتی سے مجھے ایک ایسا مضمون مل گیا جس میں اس شعر کے معنی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بینی پرساد مادھو کا ایک مضمون جس کے کچھ حصے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہم لوگ ہے بنس کے چندر بنسی راجپوت ہیں۔ جنگ و جدل کے علاوہ علم و ہنر بھی ہمارے گھرانے کی پہچان رہا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ دستور کے مطابق مجھے آلات حرب و ضرب کے علاوہ قلم کا بھی ہنر سکھایا گیا۔ میں نے گھر پر فارسی، عربی اور تھوڑی بہت ریاضی سیکھی۔ 10 سال کا ہوا تو مجھے ایک انگریزی مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ اس مدرسے میں فارسی، انگریزی، ریاضی اور تاریخ وغیرہ کے ساتھ کرسچان مذہب کی باتیں اور ایک نئی چیز اور پڑھوائی جاتی تھی جسے وہ لوگ ہندی کہتے تھے۔ مجھے وہ زبان بڑی عجیب سی لگی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ بڑا ہو کر ریختہ لکھوں گا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نئی ہندی میں حضرت میر تقی میر اور قبلہ میر ببر علی صاحب انیس کی طرح کا کلام کیوں کر ممکن ہو سکے گا۔ مجھے تو شاعر بننے کی دھن تھی۔ ایک دن والد محترم نے مجھے کچھ شعر گنگناتے دیکھ لیا، بڑی ڈانٹ پڑی اور دادا جان سے شکایت بھی ہوئی۔ پرمیشور انہیں پنرجنم سے بچائے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بولے تو کیا ہوا، شرفاء کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، اسے کچھ نہ کہو، یہ ہماری ایک ہی تو اولاد ہے۔ ایک دن دادا جان کو معلوم ہوا کہ مولوی خادم حسین ناظم ہمارے قصبے کے پاس ہی تحصیل کے صدر مقام محمد آباد میں منصف ہو کر آئے ہیں۔ دادا نے فرمایا کہ استاد کے بغیر شاعر نہیں بنا جاتا، چلو تمہیں مولوی صاحب کا شاگرد بنوا دوں۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اول وقت پہنچے۔ اطلاع کرائی، مولوی صاحب خود باہر آ کر ہم لوگوں کو اپنے دیوان خانے میں لائے۔ بولے اچھا تو میاں بینی مادھو تم ہے بنس کے راجپوت، صاحب تیغ و سپر، خاندان کے چشم و چراغ، شاعری کر کے اپنے گھرانے کو رسوا کرنے پر اتارو ہو، تو ہم تمہارا تخلص رسوا تجویز کرتے ہیں۔
1860 کا سال آتے آتے انگریزوں کی آتش انتقام کچھ سرد پڑنے لگی تھی. بھاگے ہوئے لوگ واپس آ رہے تھے، لیکن میرے یہاں کون تھا جو واپس آتا. مجھے خدائے سخن کا یہ شعر یاد آ گیا: ساون ہرے نہ بھادوں ہی سوکھے ہم اہل درد، سبزہ ہماری آنکھ کا سیراب تھا سو تھا. 20 سال کی عمر میں میرا دل خیال بندی کی طرف لپکتا تھا. شیخ ناسخ اور مرزا نوشہ کا کلام ورد زبان رہتا تھا. شیخ صاحب تو اس شبستان تیرہ روز کے شب و روز دیکھنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. اب مرزا نوشہ تھے اور میری تمنا تھی کہ ان کی طرح کا شعر کہوں، ان کے پاس اٹھوں بیٹھوں اور کچھ سیکھ کر واپس آؤں. دلی میں اب آنی سڑک کے واسطے کشمیری دروازے سے لے کر کابلی دروازے تک میدان ہی میدان ہے. کتنے ہی محلے مٹ گئے، کتنی گلیاں بدل گئیں. اب یہ دلی دلی نہیں رہی، ایک کمپ ہے، بارک ہے، اجاڑ گھروں کا جنگل ہے. مجھے مرزا صاحب کا قطعہ یاد آ گیا: گھر سے بازار کو نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا. میں نے دل میں کہا ایشور کرے کبھی دلی کے بھی دن پھریں، امی جمی ہو تخت پر وہی براجے جس کا حق ہے. انہی سب باتوں میں مرزا غالب کے مکان کا راستہ ڈھونڈتے اور ٹھوکریں کھانے میں 2 گھنٹے صرف ہو گئے. مجھے خفقان ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب بستر استراحت پر تشریف نہ لے گئے ہوں. اگر میری خبر پر انہیں اٹھنا پڑا تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. بارے خانقاہ کا پتہ چلا تو حویلی بھی نظر آئی اور 1-2 ملازموں کو باہر دیکھ کر جان میں جان آئی کہ ابھی وہاں لوگ موجود ہیں. اطلاع کرائی تو فوراً ہی بلوا لیا گیا. 2 حضرات پہلے سے موجود تھے. مرزا صاحب کا شغل شروع ہو چکا تھا. شاید حضار مجلس سے کسی قسم کا پردہ نہ تھا. ہائے میں مرزا صاحب کی شکل کیا بیان کروں. کشیدہ قامت، متوسط بدن، لیکن ہاڑ بہت چکلا. شان اس عمر میں بھی خم سے آزاد. سنہرا چمپئی رنگ، اس پر سفید داڑھی، سر منڈا ہوا اور مسکراتا ہوا روشن چہرہ. آنکھیں بڑی بڑی لیکن تھوڑے سے سرور کی وجہ سے سرخی مائل. آنکھوں میں شوخی اور فراست کی چمک. پورا چہرہ مہرہ اور قد و قامت بالکل کسی تازہ وارد تورانی کا تھا. بس داڑھی اگر ہندی طرز کی نہ ہوتی اور سر نہ منڈا ہوتا تو اچھوں کو یہی دھوکہ ہوتا کہ کوئی آغائے تورانی ہیں. ساری داڑھوں کے گر جانے کے باعث دونوں گال ذرا پچک گئے تھے. یہ ایک کمی نہ ہوتی تو پیرانہ سری کے باوجود وجاہت مردانہ کا بہترین نمونہ قرار پاتے. آواز ان کی نہایت صاف اور کھلی ہوئی تھی. اکبر آبادی برج کی لچک اور مٹھاس لہجے میں اب بھی تھی، لیکن اس پر دلی کی کرخت بولی کی گہری تہ جم چکی تھی. اور کیا خلق عظیم تھا، کیا شفقت تھی. انہوں نے لب فرش تک آ کر میرا استقبال کیا، اپنے دستے چپ پر بٹھایا. دستے راست پر جو صاحب بیٹھے تھے ان کا لباس مغل منصبداروں کی طرز کا تھا. بڑے گھیر کا جامہ، اس کے نیچے قیمتی کپڑے کا زیر جامہ، کمر میں ریشمی دوپٹہ جس سے خنجر جواہر نگار و آبدار آویزاں، اور سر پر زربفت کی پنج گوشیہ ٹوپی جو مغل طرز سے ذرا مختلف تھی. انتہائی خوبصورت اور وجیح انسان تھے. معلوم ہوا نواب ضیاء الدین خان صاحب نیر رخشاں ہیں. میں نے سرقد ہو کر کھڑے ہو کر تعظیم دی. جو بزرگ مرزا صاحب کے سامنے تشریف فرماتے تھے ان کی داڑھی مونچھیں بہت ڈھنگ کی تھیں، کنگھی کی مشاطگی سے آزاد، بالکل چڑیا کا جھونج لگتی تھی. سر پر اونچی دیوار کی مخملی ٹوپی تھی، بدن پر انگریزی وضع کا بھاری کوٹ. معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کے خاص شاگرد منشی شیو نارائن آرام ہیں. مرزا صاحب نے فرمایا: میاں خانہ بے تکلف ہے، بتاؤ کچھ شغل بھی کرتے ہو؟ میں نے دبی زبان سے جواب دیا: حضور
راجپوت ہوں، برت بھی 2 آتشہ ناب سے کھولتا ہوں۔ مرزا صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شیو نارائن آرام صاحب نے تحسین کی نگاہ سے مجھے دیکھا۔ نواب صاحب نے ارشاد فرمایا، میاں صاحب زادے، یہ تو تم نے ہمارے قبلہ مرزا صاحب کا ایک شعر پڑھ دیا۔ میں بات کو بھانپ گیا کہ اشارہ کس طرف ہے، اور میں نے فوراً مرزا صاحب کا شعر پڑھا، خجلت نگر کے در حسناتم نیافتن، جز روزہ درست بصحبہ کشودہ۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ پیر و مرشد کی کرامت ہے کہ ایسا جواب بن پڑا۔ مرزا صاحب نے کلو داروغہ کو آواز دے کر میرے لیے گیلاس اور نقل منگوائی، پھر غایت سفر پوچھی۔ میں نے مختصراً عرض کر کے سب سے پہلے تو وہ لنگیاں اور پگڑیاں نظر کیں۔ میری خوش نصیبی تھی کہ پگڑیاں ان کی پسند کے مطابق نکلیں۔ نواب صاحب اور منشی صاحب تو رخصت ہوئے، میں مرزا صاحب قبلہ کے ساتھ شغل میں و مینا کرتا رہا۔ کوئی انگریزی شراب تھی، بالکل بے رنگ اور بہت تیز، غالباً شامپین رہی ہوگی۔ رات جب بہت بھیگ چلی تو میں نے اجازت چاہی، فرمایا دیر ہو جاتی ہے، جاؤ بھائی جاؤ، میں بھی کچھ فکر سخن کروں گا۔ مجھے اپنی جوانی کا ایک شعر یاد آ گیا، فکر سخن یک انشا زندانی خاموشی، دود چراغ گویا زنجیر بے صدا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کی، حضور جب اس کلام میں ایسے ایسے شعر تھے تو اس پر خط تنسیخ پھیرنا کیوں گوارا کیا؟ جیسے ایک دم کو وہ چپ ہو گئے۔ میں ڈرا کہ ناراض نہ ہو گئے ہوں، لیکن پھر وہ کچھ دھیمے لہجے میں بولے، میاں اس بڑھاپے میں اقبال کرتے شرم آتی ہے، لیکن اس کلام کو رد کرنے کا رنج مجھے بھی ہے۔ جن غزلوں پر یہاں لوگوں نے مجھے استاد مانا وہ بھی زیادہ تر اسی زمانے کی کہی ہوئی ہیں جب میری عمر 25 سے متجاوز نہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس کلام کی بازیافت کی کوئی امید نہیں؟ فرمایا مجھے اپنا کلام بہت کم یاد رہتا ہے، تازہ کلام بھی بھول جاتا ہوں، اور ان اشعار سے تو اب قیامت ہی میں ملاقات ہوگی۔ میں نے عذرائے شوخی میر کا شعر پڑھ دیا، قیامت کو جرمانہ شاعری پر میرے سر سے میرا ہی دیوان مارا۔ مسکرائے، فرمایا تو آپ بھی میری طرح میری ہیں، اوروں کی طرح سودائی نہیں۔ میں نے اس پھڑکتے ہوئے فقرے پر سبحان اللہ کہا اور عرض کیا، اب اجازت مرحمت ہو، اور کیا یہ ممکن ہے کہ پیر و مرشد مجھے کسی ایسے وقت میں طلب فرمائیں جب تخلیہ ہو؟ اصل میں مجھے کتابوں پر دستخط کی فرمائش کی ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ امید تھی کہ رات بھر میں ہمت جٹا لوں گا۔ کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، اچھا تو میاں تم کل دوپہر کا کھانا یہیں کھاؤ، اس کے بعد میں ذرا لیٹ رہتا ہوں اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، تمہارے لیے وہی وقت نکال لوں گا۔ مجھے کچھ اور کہنے کی ہمت نہ پڑی، حالانکہ ان کے آرام میں خلل انداز ہونا سخت شاق تھا۔ آداب کر کے سرائے واپس چلا آیا۔ اگلی صبح کسل مند تھی، دیر سے اٹھا، تیار ہوتے ہوتے 12 بج گئے۔ اب کی بار میں راستہ نہ بھولا۔ مرزا صاحب کمال شفقت سے میرے منتظر تھے۔ میرے جاتے ہی کھانا لگا۔ مرزا صاحب کے لیے اتنا کم اور سادہ کہ بقدر اشک بلبل، اور میرے لیے وافر و متنوع۔ کھانے کے بعد پیر و مرشد نے انگنائی میں دھوپ سے ذرا ہٹ کر اپنا پلنگ بچھوایا، میرے لیے ایک چھوٹی سی سندلی بچھائی گئی، بھنڈا تازہ کیا گیا۔ مرزا صاحب اپنا پیشوان کبھی کبھی مجھے اولش فرماتے۔ جب بھنڈے کا لطف لے چکے تو پھر کہنے لگے، ہاں صاحب اب کہو، اب تخلیہ ہے۔ میں نے کتابوں کی گٹھڑی کھولی اور ایک کتاب ان کی طرف بڑھا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے کتاب کھول کر کہا، یہ تو میرا ہی دیوان ہے، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا، اس کی حاضری کا کچھ اور مقصد ہے، ملتمس ہوں کہ حضور ان مجلدات کو اپنے دستخط سے مزین فرمائیں، میں انہیں نظر دوستان کر دوں گا۔
اس سے بہتر دلی کا تحفہ اور کیا ہوگا؟ مرزا صاحب نے فرمایا مگر بھائی میں دستخط کیوں کروں؟ یہ کتابیں میری ملک تو ہیں نہیں۔ میں نے التماس کیا صاحبان عالی شان کے یہاں یہ طریقہ مصنف کی قدر شناسی کا رائج ہے کہ کتاب پر مصنف ہی سے دستخط کرا لیتے ہیں اور اسے بڑا قیمتی تحفہ قدردانوں کے لیے جانتے ہیں۔ مرزا صاحب ہنسے، ارشاد ہوا ہم تو یہ جانتے تھے کہ مصنف کی قدردانی ظاہر کرنے کے لیے اسے 7 بلکہ 14 پارچے کا خلعت پہناتے ہیں، 21 رقوع میں جواہر کی مالا اور 7 عدد کا جیغہ زیب گردن و سر کرتے ہیں۔ نصف روپے کی کتاب مول لے کر اس پر مصنف کے دستخط لینا اور کتاب تقسیم کرنا کون سی قدر شناسی ہے؟ خیر لاؤ تم کہتے ہو تو اپنی مہر کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے داروغہ کلو سے قلمدان مانگا، ہر کتاب پر اپنے دست مبارک سے مہر کی، چاندی کے نگینے کی چوکور مہر تھی۔ پھر کچھ سوچ کر ایک کتاب پر لکھا، برخوردار بینی مادھو سنگھ رسوا اے آمدنت باعث دل شادی ماں اسد اللہ خان غالب۔ مرزا صاحب نے تقریباً ناپدیدہ ہو کر مجھے رخصت کیا، صدر دروازے تک چھوڑنے آئے، پھر آنے کی تاکید فرمائی اور اندر تشریف لے گئے۔ ادھر کلو داروغہ نے ایک ریشمی تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑا دی کہ نواب صاحب نے زاد سفر عنایت کیا ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا، انکار کی تاب تھی اور نہ موقع۔ سرائے پر آ کر دیکھا تو 51 روپے مہری۔ راشد صاحب کی ایک مشہور نظم، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی۔ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ بیسویں صدی میں شان الحق حقی صاحب اردو کی کشتی کے بڑے ناخدا تھے، لسانیات اور صوتیات کے علم کے ماہر اور کئی زبانوں کے مزاج کے نبض شناس تھے۔ آج میں ان کی ایک تحریر پیش کرتا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ انگریزی خود اردو کے پیچھے تھی، حتیٰ کہ انگریز بھی علمی مقالے لاطینی میں لکھنا پسند کرتے تھے، مگر یہ ایک غیر فطری صورتحال تھی
راستہ کھلنے پر انگریز نے دیکھتے دیکھتے وہ مقام حاصل کر لیا کہ آج ہماری آنکھیں بلکہ ذہن بھی خیرہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک سماجی وسیلہ اظہار کی حیثیت سے جو زبان کا بنیادی منصب ہے، اردو آج بھی انگریزی سے کم نہیں ہے۔ زبانوں میں ایک زبان اردو، زور ایک پر ہے، یعنی یکتا، منفرد، بے نظیر، بے عدیل، واحد، وحید، لاسانی، فائق، افضل، برتر۔ سوچئے تو اور لفظ بھی ملیں گے۔ اسی طرح اردو ہر موقع کے لیے جواہر کا تھال آپ کے آگے کر دیتی ہے کہ اپنی پسند کا مال چن لیجئے۔ بٹھانا ہو تو کہیں گے بیٹھ جاؤ، آدمی بیٹھے کہ جائے۔ محاورے سے ناواقف ہو تو ٹکتے ہی بھاگ کھڑا ہوا، ٹھہریے، بھاگے کہ کھڑا ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ بھاگ کے ساتھ کھڑا ہونا بولتے ہیں اور دوڑ کے ساتھ پڑھنا جو اصل معنی کے گرنے کا لازمہ ہے۔ ہماری اردو کی آوازوں میں ایک آواز وہ ہے جو حرف ڑ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسے زبان کی نوک کو پیچھے کی طرف موڑ کر الٹنے یا پھڑکانے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا تلفظ صرف زبان پر انحصار رکھتا ہے، یعنی یہ خالص لسانی حرف ہے۔ ایسا حرف کوئی حرف بیرونی دنیا کی اور زبانوں میں موجود نہیں۔ سنسکرت میں بھی یہ آواز نہیں پائی جاتی، نہ عربی، فارسی یا کسی یورپی زبان بولنے والے اسے ادا کر سکتے ہیں۔ زبان کی نوک کو ذرا سا موڑ کر پھرتی سے جھٹکنے کا یہ ملکہ صرف ہم ہی کو حاصل ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آواز سنسکرت سے پہلے کی غیر آریائی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ڑ بڑے کام کا حرف ہے، چونکہ یہ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی وغیرہ میں نہیں، جن کا ہمارے ذہنوں پر بڑا رعب ہے، اس لیے بعض لوگ اس حرف کو ثقیل سمجھتے ہیں۔ لیکن زبان تو ہر طرح کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں بعض چیزیں ثقیل بھی ہوتی ہیں، مکروہ بھی۔ اب اگر اڑد کی دال ثقیل ہے اور ہم اس کے نام میں ڑ لگاتے ہیں تو کیا برائی ہے؟ ہاں، یہ بڑی مزیدار بھی ہوتی ہے اور بڑی نفاست سے پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ڑ بہت سے الفاظ ان میں ثقالت یا گرانی یا رکاوٹ یا ناگواری کا کنایہ رکھتی ہے۔ کوئی شے بہت سوکھی ہو تو اسے کھڑنک کہیں گے۔ لفظ منہ سے بولتا ہے کہ کس قسم کی سوکھی شے سے مراد ہے۔ لڑبڑا، لام اور بے کے نیچے زیر، ڈھیلی ڈھالی ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ڑ اپنی مخصوص آواز سے کس طرح مفہوم کو روشن کرتا ہے۔ دھڑکنا، غڑاپ، ڈوبنے کی آواز، کڑکڑانا، کڑک مرغی کی آواز، دھاڑنا، شیر کی آواز، چنگھاڑ، ہاتھی کی آواز۔ یہ سب کے سب اونومیٹوپیک الفاظ ہیں۔ اب ذرا یہ اشعار بھی سن لیجئے۔ نہ کیجئے ہم سے بہت گفتگو تڑاق پڑاق، وگر نہ ہوے گی پھر دو بدو تڑاق پڑاق۔ وہ دینے پائے نہ گالی کے لے لیے ہم نے، ہزار بوسہ روئے نکو تڑاق پڑاق۔ ظفر مزاج جو شوخی پسند ہے اپنا، تو چاہتا ہے کوئی خوب رو تڑاق پڑاق۔ ہماری زبان میں مذکر مؤنث کا معاملہ ایسا گڈھب ہے کہ اس کا منطقی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دہی ایک علاقے میں کھایا جاتا ہے اور دوسرے میں کھائی جاتی ہے۔ عام لفظوں کی بات کرتا ہوں۔ اسی چیز کو حقی صاحب نے ایک انتہائی لطیف طریقے سے ایک مضمون میں بیان کیا ہے۔ ایک لفظ درد اس مضمون کا عنوان ہے۔ میری چھوٹی سی بھتیجا تہمینہ نے ایک دن سوال کیا، چچا جان درد لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا؟ میں نے کہا لڑکا۔ وہ بولی کیوں؟
میں نے کہا درد اٹھتی نہیں اٹھتا ہے اور اچھی ہوتی نہیں اچھا ہوتا ہے۔ اس نے حجت کی کہ درد کو لڑکا کیوں کہتے ہیں؟ وہ شاید کہیں درد کو مؤنث بولتے سنائی تھی۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ شریر ہوتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ لڑکیاں تو شرارت نہیں کرتی، وہ تو تکلیف نہیں پہنچاتی، آرام پہنچاتی ہیں نا۔ وہ بولی مگر تکلیف تو لڑکی ہے اور آرام لڑکا۔ اس پر میں ذرا چکرایا، بات بنانے کو کہا بھائی بعض لڑکیاں بھی تو شریر ہوتی ہیں، آخر تو بس تکلیف ایک ایسی شریر لڑکی ہے، مگر دیکھو خوشی لڑکی ہے اور رنج لڑکا۔ اکثر اچھی اچھی چیزوں کو لڑکی ہی بنایا گیا ہے۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی اچھا تو ان چیزوں کو لڑکا اور لڑکی کون بناتا ہے؟ میں نے کہا بولنے والوں نے بنایا ہے، جیسے اللہ میاں نے کسی کو لڑکا کسی کو لڑکی بنا کر بھیج دیا ہے۔ کہنے لگی وہ تو اس لیے بناتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو ان کا بیاہ ہو جائے گا، تو کیا درد اور تکلیف کا بھی بیاہ ہو سکتا ہے؟ اس کی منطق میرے لیے خاصی ٹیڑھی کھیر بن گئی تھی۔ پہلے تو میں فقط ہنس دیا ذرا مہلت لینے کے لیے کہ کوئی نکتہ سوجھے تو اس کو کچھ بتاؤں، کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، جسمانی درد کا دلی تکلیف کے ساتھ جوڑ لگتا ہی ہے، دونوں ایک ہی ذات کے ہیں۔ تہمینہ پوچھنے لگی پھر کیا ان کے بچے بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ضرور ہوتے ہیں، آہیں آنسو کراہیں سبکی سسکی۔ انہی کے بچے تو ہیں۔ آنسو کو شاعر لوگ شریر لڑکا ہی بتاتے رہے، آنسو ٹھہرتا نہیں، گھر سے نکل پڑتا ہے۔ وہ بولی ٹھہریے ٹھہریے، ایک آنسو کو چھوڑ کر یہ تو سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، آہیں کراہیں توبہ اف سسکی۔ میں نے کہا کیا مذائقہ ہے، ان کے لیے کوئی جہیز وغیرہ کا انتظام تو کرنا نہیں پڑتا۔ اب اس نے پوچھا کہ انہیں پہچانتے کیسے ہیں کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا؟ میں نے کہا ایسے ہی جیسے آدمیوں کو، یعنی نام سے۔ اب کسی کا نام شاہدہ ہے تو وہ لڑکی ہے، اور شاہد ہے تو وہ لڑکا۔ شاہد کی طرح زاہد، قاصد، والد، مرشد، قائد سب لڑکے شمار ہوں گے۔ یہاں میں نے خود ہی اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا۔ وہ جھٹ بولی مگر قاعدہ تو لڑکا ہے، جب شاہدہ لڑکی ہے تو قاعدہ اور فائدہ لڑکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاہدہ تو آتی ہے اور قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور فائدہ بھی ہوتی نہیں ہوتا ہے۔ میں پھر کھسیانی ہنسا، بولا دیکھو یہ ذرا زیادتی ہو گئی، مگر سنو قاعدہ کی جمع قواعد کو مؤنث بنا دیا ہے۔ وہ فوراً بولی قواعد بن جاتے ہیں یا بن جاتی ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ قواعد کو قاعدہ کے بدلے میں لڑکی بنایا گیا ہے۔ میں نے سنجیدگی قائم رکھنے کے لیے کہا مطلب یہ ہے کہ سن کر یا پڑھ کر اس کی آواز سے محسوس ہو جاتا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس نے اپنی چلائی، کہنے لگی مجھے تو درد لڑکی لگتی ہے۔ میں نے پیچھا چھڑانے کو کہا ہاں ہاں چلو تم یوں ہی بولا کرو، اور لوگ بھی بولتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر یاد رکھو کہ مذکر مؤنث کی کچھ واضح علامتیں بھی ہیں۔ مثلاً یہ پر ختم ہونے والے جتنے لفظ ہیں تم دیکھو گی مؤنث ہوں گے، اور الف پر ختم ہونے والے لفظ مذکر، جیسے امی ابا، نانا نانی، مرغی مرغا، کنگھی کنگھا، بکرا بکری، تمہاری چچی میں تمہارا چچا۔ تہمینہ پھر سوچ میں پڑ گئی، بے حد حجتی واقع ہوئی ہے۔ بولی تو بھائی کو بھائی کہنا تو غلط ہوگا، بھا کہا کروں، اور آپا کو آپی، مگر یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے۔ کیا دھوبن کو دھوبی کہوں اور دھوبی کو دھوبا؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے کہا دیکھو بعض لفظوں میں جو آخر میں یہ آتی ہے یہ ان کے پیشے کو ظاہر کرتی ہے، جیسے دھوبی، درزی، نائی، قصائی، بساتی، کبابی۔ بولی تو یہ سب آپ کیا کہتے ہیں مؤنث ہیں، اور ماما آیا کیا کہتے ہیں مذکر، تو آیا آئی کہ آیا آیا؟
وہ پھندے پر پھندا ڈالتی جا رہی تھی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا. میں نے کہا ابھی تمہیں یہ باتیں سمجھانا بہت مشکل ہے. رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک مضمون، دھوبی. علی گڑھ میں نوکر کو آقا ہی نہیں آقائے نامدار بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو آج کل خود آقا کہلاتے ہیں، یعنی طلبہ. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوکر کا کیا درجہ ہے، اور پھر ایسے آقا کا کیا کہنا جو سفید پوش واقع ہو. میں نے یہاں سفید پوش کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں نے آج تک کسی دھوبی کو میلے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، اور نہ خود اس کو اپنے کپڑے پہنے دیکھا، البتہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے اکثر دیکھا. بعضوں پر اس پر غصہ بھی آیا ہوگا کہ ان کا کپڑا دھوبی پہنے ہو، کچھ اس پر جذبس بھی ہوئے ہوں گے کہ خود ان کو دھوبی کے کپڑے پہننے کا موقع نہ ملا. میں اپنے کپڑے دھوبی کو پہنے دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہوں کہ دیکھیے زمانہ ایسا آ گیا کہ یہ غریب میرے کپڑے پہننے پر اتر آیا ہے. گو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی قمیض دھوبی کو پہنے دیکھ کر میں نے دل میں افتخار بھی محسوس کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں، قمیض کی طرف سے. دھوبی کپڑے چراتے ہیں، بیچتے ہیں، کرائے پر چلاتے ہیں، گم کرتے ہیں، کپڑے کی شکل مسخ کر دیتے ہیں، پھاڑ ڈالتے ہیں. یہ سب میں مانتا ہوں، اور آپ بھی مانتے ہوں گے. لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ہمارے آپ کے کپڑے اکثر ایسی حالت میں اترتے ہیں کہ دھوبی کیا کوئی دیوتا بھی دھوئے تو اس کپڑے کی حیت اور حیثیت میں واپس نہیں لا سکتا. علی گڑھ میں میرے زمانہ طالب علمی کے ایک دھوبی کا حال سنیے جو اب بہت معمر ہو گیا ہے. ایک دن کہنے لگا، میاں وہ بھی کیا دن تھے، کیسے کیسے اشراف کالج میں آیا کرتے تھے، قیمتی خوبصورت نرم و نازک کپڑے پہنتے تھے، جلد اتارتے تھے، دیر میں منگاتے تھے. ہر مہینہ 2-4 کپڑے ادھر ادھر کر دیے، وہاں خبر بھی نہ ہوئی، یہاں مالا مال ہو گئے. میاں رئیسوں کے کپڑے دھونے میں مزہ آتا تھا جیسے دودھ ملائی کا کاروبار. دھونے میں مزہ، استری کرنے میں مزہ، دیکھنے میں مزہ، دکھانے میں مزہ. شہر میں کہیں شادی بیاہ ہوتا سب سے پہلے مجھے بلایا جاتا. لڑکی لڑکے کا بزرگ کہتا، بھیا انگنو لڑکی کی شادی ہے، عزت کا معاملہ ہے، برادری کا سامنا ہے، مدد کا وقت ہے. میں کہتا نچنت رہو، تمہاری نہیں میری بیٹی ہے، کالج پھولے پھلے، فکر نہ کرو. یقین مانو میاں، کالج آتا، لڑکوں سے کہتا، حضور لڑکی کی شادی ہے، اب کے جمعے کو کپڑے نہ آویں گے. سب کہتے انگنو کچھ پرواہ نہیں، ہم کو بھی بلانا، جو چیز چاہو لے جاؤ، دب کے کام نہ کرنا. میاں پھر کیا تھا، گز بھر کی چھاتی ہو جاتی. نواب تھے یہ لوگ، نواب. انگنو کہتے تھے، انگنو ہم کو فرصت نہیں، میلے کپڑے لے لینا، دھلے کپڑے بکس میں رکھ دینا، چابی تکیے کے نیچے ہوگی، بکس بند کر کے مجھے دے جانا. ان کو کیا خبر کون کپڑے لے گیا تھا، کب واپس کر گیا. کچھ یاد آ گیا تو پوچھ بیٹھے، انگنو فلاں کپڑا نظر نہیں آ رہا. میں کہتے تھا، سرکار وہ لڑکی کی شادی تھی. کہتے تھے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کہا، یاد نہیں رہا. اور کیوں تم نے ہم کو وہاں نہیں بلایا. بس میرا یہ بہانہ اور ان کا یہ کہنا، سارا معاملہ ٹک جاتا. اکثر میں سوچتا ہوں کہ دھوبی اور لیڈر میں اتنی مماثلت کیوں ہے. دھوبی لیڈر کی ترقی یافتہ صورت ہے یا لیڈر دھوبی کی؟ دونوں دھوتے پچھاڑتے ہیں. دھوبی گندے کپڑے علیحدہ لے جا کر دھوتا ہے اور صاف اور سجل کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بنا دیتا ہے. لیڈر برسر عام گندے کپڑے دھوتا ہے اور گندگی اچھالتا ہے. اس میں شک نہیں کہ دھوبی بھی کپڑے پھاڑتا ہے، غائب کر دیتا ہے، ان کا آب و رنگ بگاڑ دیتا ہے، لیکن لیڈر کی گندگی کو وہ پائیدار یا رنگین نہیں بناتا. ہمارے معلم بھی دھوبی سے کم نہیں. وہ شاگرد کو اسی طرح دھوتے پچھاڑتے مروڑتے اور اس پر استری کرتے ہیں جیسے دھوبی کرتا ہے. آپ نے بعض دھوبیوں کو دیکھا ہوگا جو دھلائی کی زحمت سے بچنے اور مالک کو دھوکہ دینے کے لیے سفید کپڑے پر نیل کا ہلکا سا رنگ دے دیتے ہیں. دھوبی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں کہ سر سے گھما کر کپڑے کو پتھر پر پٹکنا اور نچوڑنا اور اس کا لحاظ نہ کرنا
کہ کپڑے کے رنگ کا کیا اثر ہوگا، بٹن کہاں جائیں گے اور لباس کی وضاحت کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح معلم کو اس کی پرواہ نہیں کہ طالب علم کس قماش کا ہے، اس پر کیا رنگ چڑھا ہے اور اس کے دل و دماغ کا کیا عالم ہے۔ وہ اسے دے مارتا ہے اور بھرکس نکال دیتا ہے۔ وہ طالب علم کی استعداد اور اس کے میلانات اور اس کی الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، صرف اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ طالب علم دنیا کے بازار یا گاہک کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا جسم، ذہن اور دماغ جواب دے چکے ہوتے ہیں، اس کا رنگ بھی ناپائیدار ہوتا ہے۔ کلف دے کر اس پر جو بے تکی و بے تکان استری کی ہوتی ہے وہ حوادث روزگار کے ایک ہی چھینٹے یا جھونکے سے بدرنگ اور کاواک ہو جاتی ہے۔ دھوبی کی یہ روایات معلمی میں پورے طور پر سرایت کر چکی ہیں۔ میں نے دھوبی کو ذہن میں تول کر غالب سے رجوع کیا تو فعال میں یہ مصرع نکلا، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ گھبرا گیا، لیکن چونکہ غالب یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اس لیے میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے جواب ملا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی دھوبی کے سب اسیر ہوئے۔ ابن انشا کا ایک مضمون ہے، ہم نے افسانہ نگاری کیوں ترک کی۔ آلڈس ہکسلے سے کسی نے پوچھا کہ ادیب بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس نے بے تأمل جواب دیا، ایک قلم، ایک دوات اور کچھ کاغذ۔ ایک رسالے میں اردو کی مشہور افسانہ نگار جمیلہ ہاشمی کا انٹرویو شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ کچھ کاغذ سے کیا مراد ہے۔ فرماتی ہیں، جب میرا افسانہ لکھنے کو جی چاہا تو میں نے اپنے والد کے حساب کتاب کے رجسٹر کی جلد توڑی اور اس میں لکھنا شروع کر دیا۔ قیاس ہوتا ہے کہ اگر ان کے والد محترم حساب کتاب نہ رکھا کرتے، جیسا کہ بعض لوگ نہیں رکھتے، اور جمیلہ کے ہاتھ نہ پڑتا تو وہ افسانہ نگار نہ بن سکتی۔ جو حضرات اپنی بہنوں بیٹیوں کو افسانہ نگار بنانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ فوراً بہی کھاتے خریدیں، اور جو اپنی نور نظر کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں لازم ہے کہ ان رجسٹروں کو دکان پر تالے کے اندر رکھا کریں۔ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگار کے طور پر کیا تھا، اور اس کے لیے نہایت عمدہ چکنے کاغذوں کی ایک کاپی مجلد تیار کرائی تھی۔ ایک روز ہم کاپی کو افسانے کے ایک نازک موڑ پر بستر پر کھلی چھوڑ گئے۔ واپس آ کر کھولا تو صورت احوال یوں نظر آئی۔ امجد نے کہا، میری رانی بولو، تمہیں کیا چاہیے؟ کہو تو آسمان کے تارے توڑ کر تمہارے قدموں میں لا بچھاؤں، تمہارا دامن بہار کے رنگین پھولوں اور کلیوں سے بھر دوں۔ بولو بولو، کیا چاہتی ہو؟ رانی نے کہا، امجد، مجھے دنیا میں کچھ اور مطلوب نہیں، فقط بنولے 1.5 من، بھوسا 10 بوری، نمک 1 ڈلا، گڑ 2.5 من، گھی 7 سیر۔ ہم نے جھنجھلا کر وہ صفحہ پھاڑ کے پھینک دیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے چچا اینک کو ناک کی پھننگ پر جمائے کچھ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بولے، بیٹا یہاں ایک کاپی میں کچھ حساب لکھا تھا، میں نے منڈی جا رہا ہوں، کہاں گئی وہ کمبخت کاپی؟ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ افسانہ ہمارے بہترین افسانوں میں سے تھا۔ اس کا کلائمیکس یعنی نقطۂ عروج اس کے آخر میں آتا تھا۔ یہ وضاحت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض افسانوں کا کلائمیکس آج کل بالکل شروع میں آ جاتا ہے۔ آخری پیرا لکھتے لکھتے ہمیں ایک ضرورت سے تھوڑی دیر کو باہر جانا ہوا۔ واپس آئے تو افسانہ مکمل تھا۔ امجد نے آپ دیدہ ہو کر کہا، میری غلام فاطمہ، اب میں گاؤں واپس آ گیا ہوں، اب میں زندگی تمہارے قدموں میں گزاروں گا۔ رانی نے مجھ سے دغا کی، اب مجھے سچی محبت کی قدر معلوم ہوئی۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہ جانو، مجھے معاف کر دو۔
غلام فاطمہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا امجد اب میری زندگی میں رہ کیا گیا ہے؟ چند آنسو، چند آہیں، چند قمیضیں بڑی 5 عدد، پاجامے چھوٹے 4 عدد، تکیے کے خلاف 10، تولیے 2، جھاڑن 2، کل 25 عدد ہم نے شور مچایا، یہ کیا غضب کر دیا؟ بہن بولی ارے میاں کچھ نہیں، دھوبی کا حساب لکھا ہے، اس سے پہلے مرقع چغتائی کے حاشیے پر لکھا کرتی تھی، وہاں اب جگہ نہیں رہی، یہ کاپی خالی نظر آئی، اس میں لکھ دیا۔ ہم نے کہا بہن اب یہ کاپی تم ہی رکھو، ہمارے کام کی نہیں رہی۔ چنانچہ اس روز ہم نے افسانہ نگاری کو خیر بات کہا اور شعر کہنے لگے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعر لکھنے کے لیے کسی کاپی یا رجسٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں دروازے کی چوکھٹ پر لکھا جا سکتا ہے، قمیض کے کفوں پر لکھا جا سکتا ہے، سکتا کیا ہے مانی، ہم لکھتے ہیں۔ جمیلہ ہاشمی کے انٹرویو میں ایک اور جگہ ہمیں ٹھٹکنا پڑا، انہوں نے فرمایا میں تو چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ناول لکھوں، لیکن یہ نوکر بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نوکر لکھنے سے منع کرتے ہیں کہ بی بی آپ ہانڈی روٹی کیجئے، یہ کیا لکھنے لکھانے کے پیچھے پڑ گئی؟ ایسا ہے تو ہمیں جمیلہ بیگم سے ہمدردی ہے، زیادہ تر نوکر آج کل ایسے ہی گستاخ اور منہ پھٹ ملتے ہیں۔ ہمارا ایک نوکر بھی ہمیں مشورہ دیا کرتا تھا کہ شاعری واری چھوڑیے، بزازی کی دکان کھول لیجئے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ لیکن 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں خوش قسمتی سے ایک ایسا نوکر ہمیں مل گیا جو ناول نویسی میں خاصی مدد کیا کرتا تھا۔ ہم کوئی باب ادھورا چھوڑ کر کہیں باہر جائیں تو واپسی پر مکمل ہوتا تھا۔ کئی بار تو وہ موجودگی میں بھی پیشکش کر دیا کرتا تھا کہ صاحب آپ لکھتے لکھتے تھک گئے ہوں گے، تھوڑی دیر میری جگہ فرش پر پوچھی مار دیں تو میں ایک آدھ باب لکھ لوں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ نوکر کہاں گیا؟ اس نے ہماری نوکری چھوڑ دی اور آسمان ادب پر آفتاب عالم تاب بن کر چمکا۔ آج کون ہے جس نے تسنیم رومانی کا نام نہیں سنا؟ وہی تسنیم رومانی جو لامبی زلفیں اور ڈوبتے دریا نامی لافانی ناولوں کا مصنف ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بازار میں اس سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ ہم نے کہا جمن میاں اس کا پیدائشی نام یہی ہے، پولیس کے روز نامچے میں بھی یوں ہی لکھا جاتا ہے۔ میرا نوکر بھاگ گیا ہے، تم چاہو تو پھر آ جاؤ۔ بولا صاحب آج کل تو جلتی پرچھائیاں نامی فلم بنا رہا ہوں، بہت اچھی جا رہی ہے، آپ چاہیں تو اگلی فلم کے گانے کے لیے آپ کو نوکر رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہاتھ آپ کا تنگ رہتا ہے، پیسے اس سے زیادہ دوں گا جتنے آپ مجھے دیتے تھے۔ آخر میں یوسفی صاحب کا ایک بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ خانساماؤں سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبد الودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناکس کا انہیں بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفاء میں یہ انداز گفتگو محض دوستوں کے ساتھ روا ہے، جہلاء سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے۔
نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی؟ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا لینے کی کوشش بھی کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کافی رد و قد کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا بھائی اصولاً ہمیں محنتی لوگ پسند ہیں۔ خود بیگم صاحبہ 5 بجے صبح سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ تو گھر کی مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ برتن نہیں مانجھوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ بولا یہ تو آپ بتائیے، کام تو آپ کو لینا، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا و ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئیں تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا بھائی سودا سلف لانے کی فی الحال کوئی اور نوکر نہیں، اس لیے یہ تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ ہم نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگا 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 35 روپے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر۔ چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی، تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنانا پڑا، چوتھے کے مطالبہ پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور 5واں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا، البتہ صورت اور خط و خال یاد ہیں۔ ابتدائے ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملباری ہوٹل میں گھوم بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تنوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے نہ رہا گیا، ہم نے ذرا سختی سے روکا گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا صاحب ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے، اور پھر ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گناہگار عورتوں کو انہی کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر علاقے کے کھانا پکانے جانتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی اور تو سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا صاحب آج کل وفادار مالک ملتا کہاں ہے؟ اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے جو چھڑائے نہیں چھوٹتا تو تازہ واردان بساط مطبخ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے۔ اشیاء خوردنی کے اور انسانی معدے کے ساتھ بھرپور تجربے کی جو آزادی باورچیوں کو حاصل ہے وہ نت نئی کیمیاوی ایجادات کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل یہ منکشف ہوا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت پر پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خانسامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے ایک دعوت میں جس میں چند احباب اور افسران بالا بھی موجود تھے جو قورمہ پکایا، اس میں شوربے کا یہ عالم تھا
کہ ناک پکڑ کے غوطے لگائیں تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ سے آ جائے. اکا دکا کہیں نظر بھی آتی تو اس طرح کے صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں. دوران ضیافت احباب نے بکمال سنجیدگی یہ مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو، روز روز کی جھک جھک سے نجات مل جائے گی. ایک دن لذیذ کھانا پکوا لو، ہفتے بھر ٹھاٹ سے کھاؤ اور کھلاؤ. قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا، اور وہ یہ کہ پہلے جو بدمزہ کھانا ہم صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے اب پورا ہفتہ کھانا پڑتا ہے.